شروع اللہ تبارک و تعالی کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، نماز ظہر کے بعد روزانہ یہ ایک سورت پڑھ لیں۔ انشاءاللہ آپ سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ آپ کے گھر میں نہ جادو ہوگا، نہ جھگڑے ہوں گے، اور انشاءاللہ نہ ہی کبھی تنگ دستی آئے گی۔ بھائیوں اور بہنوں، آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ عجیب فتنوں کا دور ہے۔ ہر طرف بے سکونی ہے، بے برکتی ہے، جھگڑے، نفرتیں، ذہنی دباؤ اور جسمانی بیماریوں نے ہمیں گھیرے رکھا ہے۔ گھروں میں بے برکتی عام ہے، محبتیں دم توڑتی جا رہی ہیں، رزق کم ہو رہا ہے اور دعائیں قبول نہیں ہو رہی، دل ٹوٹتے جا رہے ہیں، ذہن بکھرے پڑے ہیں، روحیں پریشان ہیں۔ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ان تمام پریشانیوں کا حل اللہ نے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے؟ ان تمام پریشانیوں سے بچنے کے لیے نماز ظہر کے بعد روزانہ ایک سورت کے پڑھنے کا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جس کی تلاوت کرنے سے انشاءاللہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ گھر سے جادو کے اثرات ختم ہو جائیں گے اور نہ کبھی جھگڑے ہوں گے، نہ کبھی تنگ دستی آئے گی۔ نماز ظہر کے بعد اگر روزانہ صرف ایک عمل کو اپنا لیا جائے، صرف ایک سورت کو دل سے، یقین سے، محبت کے ساتھ پڑھ لیا جائے، تو وہ عمل آپ کی زندگی میں انقلاب لا سکتا ہے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کون سی صورت ہے جو آپ کے گھر کو جادو، حسد، تنگ دستی، بے سکونی اور گھریلو جھگڑوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ وہ صورت جو شیطان کو آپ کے گھر سے بھگا دیتی ہے، وہ صورت جس کے اثرات سے نہ صرف گھر روشن ہو جاتا ہے بلکہ دل کو بھی سکون نصیب ہوتا ہے۔ وہ عظیم الشان صورت ناظرین کرام سورۃ البقرہ ہے، قرآن مجید کی سب سے طویل اور سب سے جامع صورت، جو ہر قسم کے مسائل کا حل اپنے اندر رکھتی ہے۔ انشاءاللہ اس صورت کا ایک ایسا خاص عمل آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ آپ کے گھر میں جادو، جنات، حسد، تنگ دستی، یہ جتنے بھی مسائل ہیں انشاءاللہ اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، اسلام ایک کامل ضابطۂ حیات ہے جو انسانوں کی زندگی کے ہر لمحے کو بامقصد بنا دیتا ہے۔ دن اور رات کے ہر پہر، ہر لمحے اور ہر سانس کو عبادت سے منسلک کر کے مومن کے لیے قرب الہی کی راہیں ہموار کرتا ہے۔ دن کے مختلف اوقات میں مخصوص عبادات اور اذکار کی ترتیب بھی اسی حکمت کے تحت رکھی گئی ہے، اور انہی اوقات میں سے ایک خاص وقت ظہر کا ہے جو دن کے وسط کا وقت ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان اپنی دنیاوی مشغولیات کے عروج پر ہوتا ہے۔ کاروبار ہو، ملازمت ہو یا دیگر ذمہ داریاں ہوں، ان میں مصروف ہوتا ہے، اور اسی وقت کو اللہ تعالیٰ نے ایک فرض نماز یعنی نماز ظہر کو فرض قرار دیا ہے تاکہ انسان اپنے مصروف ترین وقت میں بھی رب کی یاد سے غافل نہ ہو۔ یہی وقت ہے جب اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا بہترین موقع ہوتا ہے۔ ظہر کا وقت صرف نماز کا وقت نہیں ہے بلکہ یہ ایک روحانی خزانے کا موقع ہے جس کے ذریعے مومن اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو سکتا ہے۔ اس وقت کی عبادات، اذکار، تسبیحات اور دعائیں اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں وقت ظہر کی اہمیت آپ کو بتائیں کہ قرآن کریم میں نماز کی پابندی کا حکم متعدد مقامات پر آیا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا گیا ہے کہ نماز قائم رکھو سورج کے ڈھلنے سے اور رات کی تاریکی تک۔ اس آیت میں سورج کے ڈھلنے کے بعد کا وقت یعنی ظہر کا وقت ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ظہر کا وقت رب کریم کی عبادت کے لیے منتخب شدہ وقت ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے گرمی کے وقت یعنی شدید دھوپ میں نماز ظہر پڑھی، اس کے لیے جہنم کی آگ حرام کر دی جائے گی۔ ناظرین، یہ حدیث ظاہر کرتی ہے کہ ظہر کا وقت بالخصوص گرمیوں میں جب دھوپ اور تپش اپنے عروج پر ہوتی ہے، اس وقت اللہ کی عبادت کا کتنا درجہ بلند ہے۔ عملی مصروفیات میں عبادت کی خاص اہمیت ہے، چونکہ دوپہر کے وقت انسان زیادہ تر دنیاوی معاملات میں مصروف ہوتا ہے، اور ایسے وقت میں رب کی طرف رجوع کرنا دل کو خاص نور عطا کرتا ہے۔ یہی وقت انسان کو دنیا سے نکال کر آخرت کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور نماز ظہر دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے اور اس کی پابندی ایمان کی علامت ہے۔ 5 وقت کی نمازوں میں سے ظہر کی نماز کا تعلق دن کے اس حصے سے ہے جس میں انسان اپنے آپ کو دنیاوی مصروفیات میں گم کر دیتا ہے۔
اس وقت میں نماز پڑھنا اس بات کی علامت ہے کہ مومن دنیا میں رہ کر بھی اپنے رب کو نہیں بھولتا۔ اور نماز ظہر کے چند روحانی فوائد بھی سن لیجئے کہ دل کی نرمی اور روحانی سکون، اعمال میں برکت، دنیاوی الجھنوں سے نجات اور قبر سے حفاظت اور فرشتوں کی دعا کا ذریعہ ہے۔ نماز کو وقت پر اور خشوع و خضوع سے ادا کرنا، جلدی اور وقت پر نماز پڑھنا اللہ کو بے حد محبوب ہے، خاص طور پر جب دل دنیا کی الجھنوں میں پھنسا ہو۔ ایسے وقت میں باوضو ہو کر دل کو سنوار کر نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی خاص رضا حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح اخلاص کے ساتھ نوافل اور ذکر کا اہتمام، صرف فرض نماز پر اکتفا نہ کیا جائے بلکہ سنتوں اور نوافل کا بھی خاص اہتمام کیا جائے۔ اس وقت کے اذکار، درود اور استغفار کو معمول بنایا جائے۔ صدقہ اور خیرات، ظہر کے بعد جتنا ممکن ہو سکے کسی غریب کو کھانا کھلانا، پانی پلانا یا مالی مدد دینا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی یاد کے ذریعے دلوں کو سکون دیتا ہے اور ظہر کے وقت کی عبادت اس سکون کا ذریعہ بنتی ہے۔ عبادت کے بعد انسان کا ذہن صاف ہو جاتا ہے اور فیصلے بہتر ہوتے ہیں۔ وقت پر نماز اور ذکر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق میں کشادگی کا باعث بنتے ہیں۔ اس وقت کے وظائف اور عبادات دل کو پاکیزہ کرتے ہیں، جو روحانی خوابوں اور ترقی کی راہ ہموار کرتے ہیں۔ بھائیو اور بہنوں، ہم روزانہ زندگی کی بھاگ دوڑ میں لگے رہتے ہیں، کبھی روزگار کی پریشانیاں، کبھی بچوں کے معاملات، کبھی رشتوں کے جھگڑے، تو کبھی کسی انجانی بے چینی کا سامنا۔ دل بے سکون ہے، ذہن پریشان ہے اور آنکھیں نیند سے خالی ہیں۔ حل کیا ہے؟ حل قرآن مجید میں ہے، اور قرآن کی سب سے بڑی، سب سے طاقتور سورۃ البقرہ میں ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑ دینا حسرت ہے، اور جادو والے اس کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ناظرین، یہ حدیث ہمیں صاف طور پر بتا رہی ہے کہ سورۃ البقرہ جادو ٹونے، شیطانی اثرات اور بدبختی کے خلاف ایک مضبوط ڈھال ہے۔ آپ چاہیں تو روزانہ نماز ظہر کے بعد کا وقت اس صورت کے لیے مخصوص کر لیں، جب دن کے بیچ میں آپ اپنے رب کے سامنے جھک چکے ہوں۔ اس وقت سورۃ البقرہ کو پڑھنا دل کو سکون بھی دیتا ہے اور گھر کو نور سے بھر دیتا ہے۔ یہ صورت اللہ تعالیٰ کے ان کلاموں میں سے ہے جو دلوں کو زندہ کرتے ہیں، جو انسان کی روح میں ایمان کا نور بھرتے ہیں، جو آپ کے گھر کے ہر کونے کو برکت سے لبریز کر دیتے ہیں۔ آپ کے گھر کی فضا بدل جاتی ہے۔ جادوگر، حاسد، بدخواہ، کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ آپ کے گھر میں روزانہ سورۃ البقرہ کی تلاوت ہو رہی ہے۔ اور ذرا غور کیجیے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو جس کتاب کے ہر لفظ میں ہدایت ہو اور جس صورت میں سب سے زیادہ احکام، حکمتیں اور نصیحتیں جمع ہو، اس کا روزانہ پڑھنا انسان کو کیسے فائدہ نہ دے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، سورۃ البقرہ کو روز نماز ظہر کے بعد ایک مرتبہ پڑھ لینا ایسا عمل ہے جو بظاہر چھوٹا نظر آتا ہے، لیکن اس کے اثرات بہت عظیم ہیں۔ آپ کا دل بوجھل ہو تو سورۃ البقرہ پڑھیں، آپ کے گھر میں بے برکتی ہو، آپ کے بچوں کے رویے بگڑ چکے ہوں، آپ کے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہو، آپ پر کسی نے کچھ کیا ہو، جادو ہو، بندش ہو، حسد ہو، سورۃ البقرہ پڑھیں، کیونکہ یہ وہ صورت ہے جو شیطان کو بھی جلا دیتی ہے، اور شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جہاں یہ صورت پڑھی جاتی ہے۔ اور اس صورت کی عظمت کا اندازہ لگانے کے لیے صرف یہی بات کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے، اور قرآن کی چوٹی سورۃ البقرہ ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ صورت محض الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ روحانی طاقت کا خزانہ ہے۔ اس کے اندر احکام الہی بھی ہیں، عبرت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، قصص بھی ہیں، اور دل کو چھو لینے والے روحانی پیغامات بھی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر کسی شخص کے گھر میں روز سورۃ البقرہ پڑھی جائے تو اللہ اس گھر کو نور، برکت، امن، سکون اور رحمتوں سے بھر دیتا ہے۔ نماز ظہر دن کے درمیانی حصے میں آتی ہے، اور یہ وہ وقت ہے جب انسان صبح کی مصروفیات سے تھک چکا ہوتا ہے اور شام کی تیاریوں میں ہوتا ہے، اور اگر وہ اس وقت چند لمحے نکال کر سورۃ البقرہ کی تلاوت کر لے تو اس کے دل کو بھی تازگی ملتی ہے، اور اس کے گرد و نواح میں اللہ کی رحمتوں کا نزول بھی ہوتا ہے۔
بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص سورۃ البقرہ کو روز پڑھنے کا معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے، اس کے گھر میں شیطان قدم نہیں رکھتا اور اس کی اولاد کو نیک بناتا ہے۔ اس صورت میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے واقعات تک اور ان کے ساتھ ساتھ ایمان، نفاق، عبادات، روزہ، جہاد، طلاق، تجارت، قرض اور دعا جیسے عظیم موضوعات کو شامل کیا گیا ہے۔ یہ گویا کہ پورا ایک دستور حیات ہے۔ اس صورت میں آیت الکرسی بھی شامل ہے جو کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، سوچئے اگر سورۃ البقرہ جو کہ آیت الکرسی کو بھی اپنے اندر رکھتی ہے پوری پڑھی جائے تو اس کے اجر کا، اس کے نور کا اور اس کی برکت کا کیا عالم ہوگا۔ کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں ہر وقت بیماری، لڑائی، جھگڑے، بدگمانیاں، وسوسے، بندشیں اور ناچاقیاں رہتی ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ گھر روحانی طور پر خالی ہوتے ہیں، ان میں قرآن کی روشنی نہیں ہوتی، دعا کی طاقت نہیں ہوتی، ذکر کی خوشبو نہیں ہوتی اور اللہ کی آیات کی برکت نہیں ہوتی۔ جب کوئی گھر سورۃ البقرہ کا میزبان بن جاتا ہے تو فرشتے اس گھر کی طرف رخ کرتے ہیں اور شیطان وہاں سے دور بھاگ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان اس گھر سے دور بھاگتا ہے جہاں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگ، علماء، اولیاء کرام اور اہل علم ہمیشہ اس سورت کی تلاوت کو گھریلو امن، رزق کی وسعت، باطنی سکون اور جادو و بندش سے نجات کے لیے بہترین ذریعہ قرار دیتے ہیں۔ جب آپ سورۃ البقرہ نماز ظہر کے بعد پڑھتے ہیں تو یہ ایسا ہے جیسے آپ نے دن کے درمیان اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر اس کی سب سے بڑی صورت کے ذریعے اپنی ساری فریادیں پیش کی ہوں، اور جب بندہ اللہ کی کتاب سے جڑ جاتا ہے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کی سب سے طویل صورت سورۃ البقرہ ہے۔ یہ مدنی صورت ہے اور اس میں 286 آیات، 40 رکوع اور تقریباً 6144 کلمات ہیں۔ یہ صورت اہل ایمان کے لیے ایک جامع دستور حیات ہے۔ یہ صورت جادو، حسد، دشمنی، بندش، تنگ دستی، گھریلو بے سکونی اور نفسیاتی الجھنوں کے لیے زبردست روحانی علاج ہے۔ اور آیت الکرسی قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی قدرت، علم اور حفاظت کا بیان ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس آیت کی تلاوت شیطان کو جلا دیتی ہے اور دل کو سکون عطا کرتی ہے۔ آخری 2 آیات، ان میں ایمان، مغفرت، اللہ کی رحمت اور بندے کے اعترافات کا ذکر ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات رات کو پڑھے تو وہ اسے کافی ہو جائیں گی۔ تو بھائی اور بہنوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے عمل کی جانب چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے روزانہ نماز ظہر کے بعد یعنی دن کے درمیانی وقت میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کیسے کرنی ہے۔ اگر مکمل صورت ایک دن میں نہ ہو سکے تو 2 یا 3 حصوں میں تقسیم کر لیں، لیکن نیت یہی رکھیں کہ روزانہ مکمل صورت پڑھی جائے۔ تو جیسے ہی آپ نماز ظہر ادا کر لیں، اگر آپ مسجد میں بیٹھ کر پڑھنا چاہیں تو مسجد میں بیٹھ کر بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اگر گھر میں پڑھنا چاہیں یا کہیں بھی آپ موجود ہیں، دفتر، کاروبار، گھر کوئی بھی موجود ہوں، پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے جہاں ذکر اور تلاوت کی جاتی ہو۔ جب یہ عمل کرنے کے لیے بیٹھیں تو سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اور چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے، لہٰذا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنی ہے۔ بہتر ہے کہ مکمل سورت پڑھ لیں۔ اگر مکمل سورت ایک دن میں نہیں پڑھ سکتے تو آپ اس کو 2 یا 3 حصوں میں تقسیم کر کے روزانہ ظہر کے بعد تلاوت کر سکتے ہیں۔ اس سورت کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے پھر آخر میں درود پاک پڑھنا ہے، جتنا آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھتے وقت آپ کی نیت یہی ہونی چاہیے کہ میرے گھر سے جادو، حسد، شیطانی حسرات، بے سکونی، جھگڑے اور تنگ دستی ختم ہو جائے اور اللہ ہمیں حلال رزق عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں محبت اور برکت عطا فرمائے۔ کیونکہ انسان جب یہ نیت کرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس صورت کے اور بھی روحانی فوائد اور برکات اسے حاصل ہوتے ہیں، جیسے جادو اور بندش سے حفاظت، رزق میں وسعت، گھریلو جھگڑے ختم، دل کا سکون، ذہنی دباؤ سے نجات، نافرمان اولاد کی اصلاح، کاروبار میں ترقی، دشمنوں کے شر سے بچاؤ، حسد اور نظر بد کا خاتمہ، اللہ کی خاص رحمت کا نزول، موت کے وقت آسانی، قبر میں نور، قیامت کے دن شفاعت، یہ سب برکات اسی صورت کی دولت سے حاصل ہوتی ہیں اور انسان کے ایمان میں برکت اور حلاوت پیدا کرتی ہے۔ سورۃ البقرہ کی تلاوت طہارت کے ساتھ کریں، مکمل یقین، کامل توکل اور خشوع اور خضوع کے ساتھ کریں۔ گھر کے تمام افراد پر اس کا اثر تب ہوگا جب اخلاص کے ساتھ پڑھا جائے۔ وظیفے کو جادو، بندش یا کسی خاص مقصد سے جوڑتے ہوئے بھی نیت اللہ کی رضا ہو۔ کوشش کریں کہ گھر کا ماحول ناپاک، شور شرابے اور بد عملیوں سے بھرا ہوا نہ ہو۔ اے ایمان والو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھروں سے بے برکتی، پریشانیاں، جادو، بندش، جھگڑے اور تنگ دستی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں تو قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ لو۔ خاص طور پر سورۃ البقرہ جیسی عظیم سورت کو روزانہ نماز ظہر کے بعد تلاوت کرنے کا معمول بنا لو۔ یقین جانو یہ وہ سورت ہے جس میں اللہ کا نور، رحمت، شفا، رزق، محبت، تحفظ اور سکون کے خزانے پوشیدہ ہیں۔ یہ سورت تمہارے گھروں کو شیطان سے پاک کر دے گی، تمہارے دلوں کو مطمئن کر دے گی، تمہارے رزق میں برکت عطا فرمائے گی اور اللہ کو تم سے راضی کر دے گی۔ تم ایک قدم اللہ کی طرف بڑھاؤ، وہ 70 قدم تمہاری طرف بڑھ کر آئے گا۔ آج سے عہد کر لو کہ روزانہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کرو گے، انشاءاللہ تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ ظہر کا وقت بظاہر معمول کا وقت ہے، لیکن در حقیقت یہ رب کی خاص رحمتوں، بخششوں اور خوشنودی کے نزول کا وقت ہے۔ یہ وہ لمحات ہیں جب انسان اپنی دنیا سے جڑنے کے ساتھ ساتھ آخرت کی تیاری بھی کر رہا ہوتا ہے۔ جو شخص اس وقت کو قیمتی سمجھ کر اس میں عبادات کا اہتمام کرتا ہے، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں وقت کی قدر کرنے اور خاص طور پر ظہر کے وقت کی عبادات کے ذریعے اپنی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔